سوچتا ہوں یہ نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو میں سوچتا ہوں اور وہ ڈیزل والے کے لوگوں کو بھی کہ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آپ کو شرم نہیں آتی کہ وہاں زرداری فیملی کے علاوہ کوئی نہیں آتا اوپر، یا شریف فیملی کے علاوہ کوئی نہیں آتا، ادھر فضل الرحمان کے بیٹوں کے علاوہ کوئی نہیں آتا؟ کوئی آپ کو شرم نہیں آتی کہ کسی میں صلاحیت نہیں اوپر آنے کی؟ ہماری پارٹی میں کیوں نہیں ہے؟ بتائیں میرا کون سا رشتہ دار ہے؟ بتائیں کون ہے رشتہ دار؟ کون سا دوست ہے میرا پاور میں؟ کیونکہ میرٹ کے اوپر چل رہے ہیں یہ خاندانی پارٹیز. میں ان کے اوپر حیرت مجھے ہوتی ہے کہ کیوں نہیں ان کو عجیب لگتا کہ وہ ایک بچے کو باہر سے اردو اس کو پوری آتی نہیں، اس کے سامنے بڑے بڑے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. وہ جب نواز شریف پریزیڈنٹ اوباما کو ملا پرچیاں پکڑ کے، تو جس کی کام پہ ٹانگ نہیں تھی، 14 سال ہو گئے اردو نہیں آ رہی صحیح طرح، کرتے کرتے میں فرق ہی نہیں پتا چلتا اس کو. تو دوسری طرف وہ مریم تیار ہے جس نے زندگی میں 1 گھنٹے کا کام نہیں کیا، وہ تیار بیٹھی ہے، اس کا بیٹا تیار بیٹھا ہے، ان کے رشتہ دار تیار بیٹھے ہیں سب کے. تو کوئی ان کے لوگوں کو کوئی احساس نہیں کہ یہ ہے کون، ان کی صلاحیت کیا ہے سوائے چوری کرنے کے، کہ ان کے علاوہ کوئی اوپر ہی نہیں آ سکتا. اب میں آپ سے آخر میں اب جو میں بات کرنے آیا تھا، آپ سب کو یہاں اکٹھا کیا، اس پہ میں آنے لگا ہوں. تو میں سب سے پہلے پاکستانیوں، اب آپ نے تھوڑی سی ذرا تحمل سے میری بات سننی ہے، کیونکہ اس کے لیے میں نے آج آپ کو بلایا ہے. دیکھیں پاکستانیوں، آج وہ دن ہے 84 سال پہلے علامہ اقبال اس دنیا سے گئے تھے. سامنے ان کا مزار ہے، اور وہ ایک ایسا انسان تھا، شاید ہی کوئی ایسا ذہن 500 سال میں مسلمان دنیا میں آیا ہو. اور علامہ اقبال کی جو پوری کوشش تھی کہ ایک غلام قوم کو اٹھائے، زندہ کرے غلام قوم کو، ان کی اتنی شاعری ہے. لیکن جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور آج جو میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، کہ اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق سے پرواز میں آتی ہے کوتاہی. پاکستانیوں، یہاں 1940 میں جب قائد اعظم نے پاکستان کی ریزولوشن قرارداد پاکستان پاس کی تھی، تو وہ کیوں ایک اتنی بڑی خواب انہوں نے یہ اناؤنس کی تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان صرف اس خطے کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا. جو ہندوستان میں مسلمان جو نہیں پاکستان آ سکے، انہوں نے بھی ووٹ دی پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستانیوں بڑی خواب کا نام تھا پاکستان. اور پاکستان کا جو نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ میں یہ چاہتا ہوں آج کہ پہلے آپ لا الہ الا اللہ کا مطلب صحیح معنی میں سمجھ لیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک انسان کو آزاد کر دیتا ہے، ایک چھوٹے انسان کو ایک عظیم انسان بنا دیتا ہے. مولانا رومی نے کہا کہ اللہ نے جب تمہیں پر دیے، کیوں چونٹیوں کی طرح زمین میں رینگ رہے ہو؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو پر دیتا ہے.
جب علامہ اقبال کہتا ہے کہ پرواز میں کوتاہی نہ آئے تو کوتاہی تب آتی ہے جب انسان غلامی کرتا ہے. کبھی غلام بڑے کام نہیں کر سکتا, صرف ایک آزاد انسان بڑے کام کر سکتا ہے. اور میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی اس لیے بنائی کیونکہ مجھے احساس ہوا کہ ہمارے بچوں کو, ہمارے نوجوانوں کو سیرت نبی کا تو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ ذرا لاہور کے لوگوں تحمل سے سنو میری بات, انہوں نے مدینہ میں انسانوں کو پر لگا دیے. وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی, دو سپر پاور تھی دونوں طرف, پرشین اور رومن ایمپائر, بیزنٹائن ایمپائر, بیچ میں وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی. میں نے اس لیے اپنے بچوں کو فیصلہ کیا کہ ہم سیرت نبی پڑھائیں اپنے نوجوانوں کو, تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ کیوں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نبی کے راستے پہ چلو, کیونکہ اس سے عظیم انسان کبھی آیا ہی نہیں, نہ آ سکتا. انہوں نے ان لوگوں کو جو بٹے ہوئے تھے قبیلوں کے اندر, ان کو سب کو اکٹھا کیا ایک نظریے کے اوپر. لا الہ الا اللہ کا مطلب ان کے دلوں میں گیا, ان کی زنجیریں ٹوٹی, زنجیریں جو انسان کو زمین پہ رکھتی ہیں. اقبال کے شاہین بنے وہ, دنیا کی انہوں نے امامت کی, اور یہ دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے, یہ ساری دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا جو انسانوں کی زنجیریں توڑ کے ان سب کو دنیا کی لیڈرز بنا دیا. تو پاکستانیوں, اس لیے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ یہ جب کہتا ہے کہ بیکرزن کہ ہم جناب مقروض ہیں اس لیے غلام ہیں, شہباز شریف تم پیسے کے غلام ہو, ہم قوم آزاد ہیں. اور دوسرا کہتا ہے کہ جناب ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں, امریکہ جب چاہے بند کر دے. شرم کرو, شرم کرو کہ 22 کروڑ لوگوں کو تم نے غلام بنا کے رکھ دیا, کیونکہ تم خود غلام ہو, تمہارے پیسے باہر پڑے ہیں, اپنے پیسوں کی پوجا کرنے والے تم نے. ہم جو ایک بڑی عظیم خواب پاکستان جو بننا تھا, آپ نے ہمیں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رکھا ہوا ہے. میں آج آپ کو آزاد کرنے آیا ہوں, میں آپ آج سے عہد لینے آیا ہوں کہ ہم نے اقبال کا شاہین بننا ہے. ہم نے کسی صورت کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے. ہم نے 22 کروڑ کی ایک ایسی قوم بننا ہے, وہ قوم بننا ہے. اور میرا لیڈر قائد اعظم تھا جو ایک غلام ہندوستان میں بھی آزاد آدمی تھا. تو پاکستانیوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا مقام سمجھیں. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, سب سے عظیم مخلوق. فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو. شیطان کو انہوں نے جنت سے نکالا ایک وجہ سے, عبادت تو وہ سب سے زیادہ کرتا تھا اللہ کی, کیونکہ اس میں تکبر تھا, کہتا میں انسان کے سامنے نہیں جھکتا. اور اللہ نے اسے کہا کہ تمہیں بھی اندازہ نہیں کہ میں نے اس کو کیا صلاحیتیں دی ہیں. اور قرآن میں پھر یہ بھی ہے, جب انسان اوپر جاتا ہے تو فرشتوں کے سے اوپر چلا جاتا ہے, لیکن جب وہ گرتا ہے جانوروں سے نیچے گر جاتا ہے. ہمارے اوپر ہے, ہم اوپر جانا چاہتے ہیں یا زمین پہ رینگنا چاہتے ہیں. پاکستانیوں, آپ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں. جب آپ فیصلہ کریں گے
کہ ہم کسی صورت سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے. آپ کی پرواز اوپر چلی جائے گی. جس دن لا الہ الا اللہ کا مطلب آپ سمجھ گئے, آپ کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی. یہ جو غلامی کی زنجیروں میں ہمیں ڈالنا چاہتے ہیں ٹوٹ جائیں گی. اب سب اٹھ جائیں گے. 22 کروڑ لوگ ہیں باہر, پاکستانی بیٹھے ہیں, ہر قسم کی صلاحیت رکھتے ہیں, لیکن یہ چور اور ڈاکو, پیسے کے غلام اگر یہ آپ کے اوپر بیٹھے رہے, یہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھے گا بلکہ نیچے جائے گا. ہماری کبھی فورن پالیسی آزاد نہیں ہوئی سوائے تھوڑی دیر کے بھٹو کے زمانے میں, اور بھٹو کو سازش کر کے اندرونی میر جعفر نے اس کو پھانسی دلوائی. کبھی اس کے بعد آزاد نہیں ہوئی, لیکن کبھی اتنی غلام بھی نہیں ہوئی جو یہ 3 اسٹوجز کے دوران ہوئی ہے. جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا, جس طرح انہوں نے ہمیں غلامی کروائی, اس کی کوئی مثال نہیں ہے. رمزی یوسف کو پکڑا دیا امریکنوں کو ہمارے قانون کے برخلاف. ایمل کانسی کو پکڑا دیا ہماری عدالتوں کو پوچھے بغیر. ایمل کانسی کے وکیل نے امریکہ کی عدالت میں کیا کہا جب انہوں نے پوچھا جج نے کہ کیوں پاکستان کے قانون کے بغیر آپ اس کو اٹھا کے لے گئے, تو اس کا وکیل کہتا کہ پاکستانی اپنی والدہ کو بیچ دیں گے ڈالروں کے پیچھے. اور وہ کس کا دور تھا؟ نواز شریف کا دور تھا. ہم نہیں بیچیں گے, نواز شریف بیچ دے گا, پیسے کا پجاری ہے. پھر جنرل مشرف کا دور آیا, 9/11 کے بعد اس نے پکڑ کے پاکستانیوں کو گوانٹانامو بے میں دے دیے. ملا ضعیف طالبان کا امبیسڈر تھا, جنیوا کنونشن کے مطابق اس کو پروٹیکشن تھی, انہوں نے اس کے باوجود پکڑا دیا, ان کو گوانٹانامو بے میں بھیج دیا. ہمارے ملک سے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے. ہم جنگ ان کی لڑ رہے ہیں اور دشمن ہم ہی بنے ہوئے ہیں. 400 ڈرون اٹیکس کروا دیے, قبائلی علاقے کو اجاڑ دیا. جو قبائلی علاقے کے لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی وہاں سے, 40 لاکھ لوگوں نے سوات سے نقل مکانی کی. یا میرے 2 ایکس منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, مراد سعید, اس کی والدہ کو اسی جنگ میں سوات میں جب بم پھٹا تو اس کی والدہ کے سر پہ لگا, ابھی تک وہ کوما میں ہے, سالوں سے وہ کوما میں پڑی ہوئی. یہاں زرتاج گل ہے, اس کا بھائی یہاں خودکش حملے میں لاہور میں وہ بیچارہ شہید ہوا. میرے ماں اور والد کی دونوں طرف سے ایک جنرل بلال شہید ہوئے ہیں والدہ کی طرف سے, اور نیازی ہمارے میاں والی سے شہید ہوئے. 80,000 ہمارے لوگ مارے گئے. کیوں؟ پاکستان کی جنگ سے کیا تعلق تھا؟ کیونکہ غلام بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں قربان کیا گیا کسی کی خاطر اور ہمیں دنیا میں ذلت ملی. اسامہ بن لادن کو پاکستان میں آ کے انہوں نے ختم کیا. کوئی 3 دن کوئی بولا نہیں. پریزیڈنٹ اوباما اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھے بڑا خوف تھا کہ میں صدر زرداری کو جب ٹیلی فون کروں گا وہ بڑی مذمت کرے گا کہ تم نے ہمارے ملک میں آ کے یہ کیا کیا. کہتا جب 3 دن کے بعد میں نے زرداری کو ٹیلی فون کیا تو کہتا مجھے مبارک دینی شروع کر دی اس نے. کسی کے ملک میں آ کے جو آپ کی جنگ لڑ رہا ہے اسی ملک میں آ کے آپ کسی کو مار دیں اور آپ کو بتائیں بھی نہ, اور وہ ساری لیڈرشپ ہماری پیروں میں پڑی ہوئی تھی. پاکستانیوں یاد رکھیں, کبھی آپ کی کبھی دنیا عزت نہیں کرے گی جب تک آپ اپنی خود عزت نہیں کریں گے. تو میں آج آپ کے پاس جو پیغام لے کے آیا ہوں وہ یہ کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک چلانا
ہمارے یہ مخالف سمجھتے ہیں کہ جی منار پاکستان کے بعد کیا ہوگا. کان کھول کے سن لو. کان کھول کے سن لو کہ اصل پارٹی تو اب شروع ہوئی ہے. ڈٹ کے کھڑا ہے اب. ہم نے سارے پاکستان، یہ میں تحریک انصاف کو کال نہیں دے رہا، میں اپنے سارے پاکستانیوں کو کال دے رہا ہوں، بلکہ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو جو اس ملک میں آزادی چاہتے ہیں، جن کو پتہ نہیں کہ کتنی بڑی سازش ہوئی ہے، میں ان کو بھی آج پیغام دے رہا ہوں کہ آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے. گلی گلی، محلے محلے، شہروں میں، گاؤں میں آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے. آج سے شروع کرنی ہے. آپ نے میری کال کی انتظار کرنی ہے جب میں آپ سب کو اسلام آباد بلاؤں گا. میں آج یہ واضح کر دوں کہ میں کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتا. یہ میرا ملک ہے، میرے کوئی اس ملک کے باہر جانے کی جگہ نہیں. یہ تو جب بھی تھوڑی مشکل آتی ہے باہر بھاگ جاتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ یہ برطانیہ کی کوئین کو ان کی رشتہ دار ہے، سارے وہیں بھاگ جاتے ہیں. وہ اسحاق ڈار، وہ یہیں ادھر ہی پرانے شہر میں اس کا باپ کی سائیکلوں کی دکان تھی، بڑا محنت کا آدمی تھا، لیکن آج کل ان کو ذرا دیکھیں، لگتا ہے وہ کوئی برطانیہ کا لارڈ تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جب مشکل پڑتی ہے باہر بھاگ جاتے ہیں. ہمارا میرا جینا مرنا پاکستان ہے. کسی قسم کا میں تصادم نہیں چاہتا اپنے ملک میں. ہماری فوج ہے، ہماری پولیس ہے، اور فوج کا بھی میں یہ کہہ دوں کہ اگر ہمارے پاس ایک طاقتور فوج نہ ہوتی تو آج پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے. ہمارے جو دشمن ہیں وہ صرف اس لیے کامیاب نہیں ہوئے کہ ماشاءاللہ ہماری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے. ہماری فوج نے ایک غلط فیصلہ مشرف نے کیا، غلط فیصلہ اس نے کیا، لیکن ہماری فوج نے جس طرح کی قربانیاں دی، وہ قربانیاں نہ دیتے تو آج پاکستان کا بھی وہ جو شام اور عراق کا حال ہے وہ ہوتا. تو ہم آج داد دیتے اپنی فوج کو، اپنی پولیس کو. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پولیس بھی ایک مضبوط پولیس فورس بنے. ہم کوئی کسی قسم کی اس ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن ہم کسی صورت اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے. جو بھی ہو، یہ جب سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک ختم ہو جائے گی، تحریک ابھی زور پکڑے گی. میں نے اپنی ساری پارٹی کے بڑے بڑے سینئرز کو کہا ہے کہ انہوں نکل جانا سارے پاکستان میں. آپ نے جا کے لوگوں کو تیار کرنا ہے، اپنی حقیقی آزادی کی تحریک میں سب کو شامل کرنا ہے. آپ نے اپنے علاقوں سے نکل کے اور سینئر لیڈرشپ نے پاکستان کے ان علاقوں میں جانا ہے تاکہ لوگ تیار ہوں، میری کال کی انتظار کریں. اور میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں، کوئی اور چیز نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی الیکشن اناؤنس کیے جائیں. ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں، ہم جمہوریت چاہتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی اس سلیکٹڈ امپورٹڈ حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. ایک ہی طریقہ
ही तरीका है, जिनसे भी गलती हो गई एक ही तरीका है गलती ठीक करने का, फौरी इलेक्शन करवाओ। 27वीं तारीख को मैं चाहता हूं मेरे पाकिस्तानियों, 27वीं तारीख को शब-ए दुआ की रात हम बनाएं, अल्लाह से दुआ करें कि हमारी हकीकी आजादी की तहरीक को कामयाब करे अल्लाह। और मैं सबसे अब आखिर में ये अहद लेना चाहता हूं, आपने आज हाथ खड़ा करके मेरे साथ एक अहद करना है कि आपने मेरे बाद रिपीट करना है। अभी जो आपको कहूंगा रिपीट करना है। क्या हम सब आज अहद करते हैं कि हम अपने मुल्क की हकीकी आजादी और जमहूरियत के लिए हर वक्त जद्दोजहद करेंगे, तब तक जद्दोजहद करेंगे जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते। पाकिस्तान जिंदाबाद।